بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ مزمل کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا آرام بھی کیجئے۔ تھوڑی رات کے سوا پوری رات قیام کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم، ایک تہائی رات۔ او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دیجئے، یعنی ایک تہائی کی جگہ دو تہائی قیام کر لیجئے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل، اس کا معنی ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا۔ ترتیل کے اندر تین چیزیں ہیں۔ ترتیل میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے تبیین۔ تبیین کے معنی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ظاہر ہو، تبیین۔ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس لفظ میں جتنے حرف آپ پڑھ رہے ہیں، اس لفظ کے ہر حرف کو آپ بالکل واضح پڑھیں، تبیین۔ جو حرف ادا کر رہے ہیں اس کے مخرج سے ادا کریں، اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کریں، یہ ہے تبیین۔ تبیین کے بعد ترتیل میں دوسری چیز ہے تزیین۔ تزیین کے معنی ہیں کہ آواز کو خوبصورت بنا کر قرآن پڑھنا۔ ویسے تکلف یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آئے تو خود حضور علیہ السلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو، اچھے طریقے سے پڑھو، جتنا اچھا پڑھ سکتے ہو۔ تو بنیادی چیز ہے تبیین، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ بالکل واضح ہو، مخرج سے ادا ہو، ادائیگی درست ہو، اور پھر اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے بنا کر سنوار کر پڑھا جائے، تزیین۔ اور تزیین کے بعد ترتیل میں تیسری چیز ہے تحزین، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو انسان کوشش کرے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ روئے، اپنے اوپر غم طاری کرے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے اوپر غم طاری کرے، تحزین۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، کہ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس میں عذابات کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، قرآن کی اپنی ہیبت و جلال ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب انسان اپنائے گا تو ترتیل کہلائے گی۔ اور جو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے گا، ٹھہر ٹھہر کر واضح طریقے سے بنا سنوار کر اور غم کے ساتھ، تو میدان محشر میں جب یہ قرآن پڑھنے والا آئے گا، یقول لصاحب القرآن، اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ ورقا، قرآن کی تلاوت کر اور جنت کی منزلیں طے کر، جنت کی منزلیں۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور جس طرح تو ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آج میدان محشر میں بھی اسی ترتیل کے ساتھ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے واضح۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بے شک تیرا ٹھکانہ آخری آیت کے وقت ہوگا جسے تو پڑھے گا۔ انسان قرآن پڑھتا ہوا جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا، جتنا فاصلہ یہ طے کرے گا یہ ساری کی ساری جنت کی زمین اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو انسان قرآن پڑھنے پر توجہ دے۔ آج ہماری ساری توجہ دنیاوی تعلیمات کی طرف ہے،
ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ دنیا تباہ ہو جائے گی، مستقبل تباہ ہو جائے گا اگر بچہ پڑھے گا نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین اسکول کون سا ہے، کسی اسکول کی پڑھائی سب سے اچھی ہے، اگرچہ وہاں کی فیس زیادہ ہو، 12,000 ہو، 15,000 ہو، یہاں تک کہ 20 ہزار بھرنے والے بھرتے ہیں، 20 ہزار ایک مہینے کے، 12-15 یہ تو نارمل بات ہو گئی ہے، 20 ہزار روپے فیس بھرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے، اس کی انگلش اچھی ہو جائے، اس کی تعلیم اچھی ہو جائے۔ اسکول کے بعد پھر اسے ٹیوشن لگاتے ہیں، پھر ٹیوشن میں جو سر پڑھانے آتے ہیں ان کی الگ سیلری ہوتی ہے، پھر بچے کو پابند کیا جاتا ہے کہ بیٹا روزانہ پوچھا جاتا ہے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا، اسکول کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، پابندی کے ساتھ اسے دنیاوی تعلیم پر اس قدر توجہ دی جاتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم کا سارا فائدہ وہ دنیا تک ہے، اور قرآن پڑھنے کا فائدہ قبر میں بھی ہے، میدان محشر میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ تو کیا ہم اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ کیا ہم خود قرآن اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا ہم جس طرح قرآن کو اہمیت دینی چاہیے اس طرح اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہر ایک کے لیے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ جتنا ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے محنت کی، کیا قرآن پڑھنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں؟ یا بس قرآن کو ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، ترتیل صحیح نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اتنا اہم ہے کہ اگر انسان ترتیل سے قرآن کو نہ پڑھے، درست نہ پڑھے، تو اس کی زندگی کی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا اہم جز ہے قرات، فرض ہے قرات، اور اگر انسان کی قرات درست نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جو قرآن کو غلط پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، صحیح نہیں پڑھتے۔ کیونکہ اگر قرآن کے حروف کو ترتیل کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو معنی بالکل فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک عام مثال آپ لیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کا پہلا لفظ ہے قل، یہاں پہ قوف کو موٹا پڑھنا قل، اگر اسے پڑھ دیا قل، کاف کو باریک قل، تو قل اور کل میں فرق ہے۔ اگر موٹے کاف کو باریک پڑھ دیا تو معنی میں کیا فساد ہے؟ اگر انسان کے قل کے معنی کہہ دیجئے، فرمائیے، بولیے، اور اگر پڑھیں قل ڈنڈی والی کاف کے ساتھ تو اس کے مطلب ہے کھا جائیے، کھائیے، تناول کیجئے، قل کھائیے، تناول کیجئے، ڈنڈی والے کاف کے ساتھ۔ اتنا فرق پڑتا ہے مخارج سے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، توجہ دینی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور ابتدائی طور پر حضور کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، خوب ٹھہر کر پڑھیے، ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر حرف بالکل واضح ہو، اس کے مخرج سے ادا ہو، ادائیگی بالکل درست ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔